اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علی العرش استوى۔ آیت نمبر 5 سے آغاز کرنا ہے۔ الرحمن، الرحمن شروع میں کیا لگا جی؟ الف لام۔ یہ جس طرح انگریزی میں لوگ دی لگا دیتے ہیں کامن ناؤن سے پہلے تو وہ پراپر ناؤن بن جاتا ہے۔ دوسری زبان فرانسیسی اور عربی ہے، ان کے اندر بھی شروع میں کوئی چیز لگا دیں تو وہ عام چیز خاص ہو جاتی ہے، اور عربی میں الف لام شروع میں لگ گئے تو وہ عام کو خاص کر دیتا ہے۔ رحمان، رحم کا کلمہ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے جی، رحمان کا کلمہ بھی ہوتا ہے، رحیم کا بھی ہوتا ہے، ہم استعمال اردو میں کرتے ہیں، لیکن اللہ میاں رحم کے کلمے کو جس وزن پہ لے کے آتے ہیں سارے معنی اس کے اندر پوشیدہ ہوتے ہیں۔ یہ کلمہ رحمان، رحمان کا کلمہ فعلان کے وزن پر آیا ہے۔ فعل لام سے ہی بنتے ہیں سارے وزن، یہ کلمہ بنا فعلان، غضبان، فیضان، رحمان، ایک ہی وزن ہے نا۔ غضبان، غضب کیا ہوتا ہے جی؟ کسی کی بات ناگوار لگے، اچھی نہ لگے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اس کی بات ناگوار ہے، اس کو ناگواری ہو گئی ہے۔ لیکن ناگواری کے اندر ناپسندیدگی اور اس کے بعد ناگواری کے اندر بھی جوش، قوت، ولولہ اور ہو جائے، وہ زیادہ ہو جائے تو پھر ہم ناگواری کا کلمہ چھوٹا رہ جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں نہیں وہ غصہ آ گیا ہے، بندہ غصے میں ہے۔ اس غصے کے اندر بھی اگر جوش، قوت، ولولہ اور بڑھ جائے تو پھر یہ غصے کا کلمہ چھوٹا رہ جاتا ہے، پھر آدمی کہتا ہے فلاں شخص غضب میں ہے۔ اور اس غضب کے اندر بھی جوش، قوت، ولولہ اور بڑھ جائے تو پھر غضب کا کلمہ بھی چھوٹا رہ جاتا ہے، پھر آدمی اسے کہتا ہے فلاں شخص بڑا غضبان ہے۔ جوش، قوت، الولولے سے آنا، حدوں سے نکل کر آنا اور راستے کی رکاوٹوں کو توڑ کر آنا۔ فیضان، کوئی آدمی کہیں سے فائدہ لیتا ہے تو کہتے ہیں اس نے اس سے فائدہ لیا، لیکن فائدہ دینے والا دیتا ہی چلا جائے اور بہت فائدہ دے، جوش قوت سے دیتا ہی چلا جائے تو پھر فائدے کا کلمہ چھوٹا رہ جاتا ہے، پھر اس کے لیے مناسب کلمہ ہوتا ہے فیض۔ فلاں نے فلاں سے فیض پایا، فلاں کا فیض جاری ہے کہتے ہیں اردو میں۔ لیکن اگر فیض کرنے والا صبح و شام ہر کس و ناقص کو بس عطا کرتا ہی چلا جائے، کوئی حد ہی نہ رکھے، زندگی کا مقصد اور مشن ہی یہ رہے کہ میں نے فیض ہی پہنچانا، تو پھر اس کے لیے فیض کا کلمہ چھوٹا رہ جاتا ہے، پھر اس کے لیے آپ نے سنا ہوگا فیضان جاری ہے کہتے ہیں نا، بالکل اسی وزن پر فیضان، فعلان، رحمان۔ تو گویا اس کے معنی ہو گئے، جو قدر مشترک ان میں سے نکلی وہ یہ ہے
کہ جوش قوت ولولے سے آنا، حدوں سے نکل کے آنا اور راستے کی رکاوٹوں کو توڑ کے آنا، ہم اس قابل نہ سہی۔ اگر وہ رحم کرنے والا جوش قوت اور ولولے سے رحم کرے، حدوں سے نکل کر رحم کرے اور راستے کی رکاوٹوں کو توڑ کے، ہم اپنی نالائکیوں سے بے شک اپنا راستہ کھوٹا کرے، لیکن وہ اگر راستے کی رکاوٹوں کو توڑ کر ہم پہ رحم کرے تو ہمارے راستے کوئی کھوٹے کر سکتا ہے؟ جس کا رحم جوش قوت اور ولولے سے آتا ہے، حدوں سے نکل کے آتا ہے، راستے کی ساری ہی رکاوٹوں کو توڑ کر آتا ہے، میری ساری نالائکیوں کی پرواہ ہی نہیں کرتا، وہ عطا ہی عطا کرتا جاتا ہے۔ لیکن شروع میں الف لام لکھا ہوا ہے، وہ خاص ہے، اس جیسا دوسرا کوئی ہے بھی نہیں۔ کس ہستی کا تعارف ہے جی؟ جس نے قرآن نازل کیا تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، تمہاری ساری ہی تکلیفوں کا ازالہ اسی میں ہے۔ یہ تو ایک تذکرہ ہے، بس ان لوگوں کے لیے یہ تو یاد دہانی ہے، بس ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف اور تقوی موجود ہے۔ یہ تقوی کا خوف جو ہوتا ہے محبت کی آمیزش کے ساتھ ہوتا ہے، خالی خوف نہیں ہوتا۔ کہیں میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں اس کی نظروں سے گر نہ جاؤں۔ جب یہ اس کے انسان کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ قرآن حکیم صرف ان پہ اثر کرتا ہے، دوسروں پہ نہیں کرتا۔ واضح طور پہ اس بات کو قرآن حکیم کا آغاز میں جب آپ نے کہا کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے، ان کا راستہ نہ دیجیے جن پر آپ کا غضب ہو گیا اور جنہوں نے اپنی راہ کو کھوٹا کر دیا، ان کا راستہ نہیں۔ تو جواب میں اللہ نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہی کتاب ہے جو لوح محفوظ پر موجود ہے، جو جبریل امین رسول امین پر لے کر آئے تھے، آج میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ پہلی کتابوں کی طرح اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، یہ وہی کتاب ہے۔ اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کو ہدایت دیتی ہے، دوسروں کو ہدایت نہیں دیتی۔ تو گویا اس کو پڑھنے کے لیے رحمان کا تصور ضروری ہے، اس رحمان کے ساتھ محبت بھی ضروری ہے۔ محبت کے ساتھ یہ کہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو میری محرومیوں کا کیا حال ہوگا، اس کا تصور بھی ضروری ہے۔ تو تقوی کی تعریف ہی ہم نے یہ کی ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے اللہ اور ان کے رسول سے پوچھ لیجئے کہ یہ کام کروں کہ نہ کروں۔ فرض کیجئے کہ آپ کوئی کام کرنے لگے ہیں، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر کام جو بھی دنیا میں کرنا اس کا حساب ہے، حساب دینا آخر میں جا کے۔ جو کام کرنے لگے ہیں اللہ اس کے رسول سے پوچھ لیجئے کہ یہ کروں کہ نہ کروں۔ اس کام کرنے میں مزہ بڑا ہو، اس کام کرنے میں فائدے بھی بڑے ہوں، لوگ سمجھائیں کہ یہ فائدہ ہے، کر لو۔ خاندان کے رسم رواج بھی کہیں کہ یہ کام کر لو ورنہ خاندان میں نہ کٹ جائے گی، ہوتے ہیں نا ایسے کام۔ دنیا کا فیشن اور طور طریقہ بھی کہے کہ یہ کام کر لو ورنہ نکو کہلاؤ گے، فنڈامنٹلسٹ کہلاؤ گے، دقیانوسی کہلاؤ گے، پرانے خیالات کا حامل کہلاؤ گے، معاشرے میں تمہاری وقت نہیں ہوگی۔ اے اللہ، اے رسول بتائیے میں یہ کام کر لوں اور وہ کہہ دے نہیں کرنا،
جو محبت اور اللہ کا خوف رکھتا ہوگا، جو اس جذبے میں ہوگا، اس کا جواب مختلف ہوگا۔ وہ کہے گا بھاڑ میں جائیں میرے مزے، بھاڑ میں جائیں میرے فائدے۔ اللہ جی مجھے نہ خاندان کے رسم رواج کی پرواہ، نہ دنیا کے فیشن اور طور طریقوں کی پرواہ، مجھے تو پرواہ یہ ہے کہ میرا رحمان مجھ سے راضی ہو جائے، بس میرا رسول مجھ سے ناراض نہ ہو، ان کی نظروں میں نہ گر جاؤں، کہیں ان کے انعامات سے محروم نہ ہو جاؤں، کہیں حوض کوثر پہ مجھے پہچاننے سے انکار ہی نہ کرتے۔ اللہ جی کہیں آپ کے غضب کا مستحق نہ ہو جاؤ، نہیں میں نہیں یہ کام کروں، میں وہی کروں گا جو آپ کہیں گے۔ جس نے زندگی کی یہ روش اپنائی ہے وہی متقی ہوتا ہے۔ تو پوچھنے کے لیے پھر کہاں آنا ہے کہ اللہ کے پاس جانا پہلے؟ اس نے قرآن خود اس رحمان نے نازل کر دیا، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، سفارشوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھو، یہ پڑھو گے تو تمہیں بات سمجھ آ جائے گی، یہ نہیں پڑھو گے تمہاری زندگی اجیرن ہو جائے گی، مشکل ہو۔ تم نے جو روش اپنائی ہے، یہ تقوی کی جو روش ہے، یہ قرآن سمجھانے کے لیے بہت کافی ہے، نہ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، نہ کسی ڈگری کی، نہ عربی زبان جاننے کی، نہ اس کی گرامر جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ کو میں نے کبھی عربی زبان سکھائی، کبھی اس کی گرامر سکھائی، ترجمہ کرنا آسان ہو گیا ہے؟ اس کا نام قرآن ہے، یہ کرتا ہے رحمان۔ پتہ نہیں میں بات سمجھا سکا ہوں کہ نہیں؟ تنزیلاً، ایک دم اگر ساری باتیں بتا دی جائیں تو آدمی پر کام کرنا، اس پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیا کروں کیا چھوڑوں۔ اس رحمان نے یہ جو نازل بھی کیا، تنزیل کی ہے۔ تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا، تو تھوڑا تھوڑا کر کے تو نازل کیا۔ اس وقت اسلام کے غلبے کے لیے جو تحریک چل رہی تھی محمد رسول اللہ کی قیادت میں، ان کے لیے نازل کیا کہ آج اپنی اصلاح یوں کرو، آج اپنے اعمال کو یوں کر لو، آج اپنے ساتھیوں کو یہ سمجھا لو۔ اس طرح آیات نازل ہوتی گئی، لیکن ساتھ ساتھ بتاتے گئے کہ اس آیت کو فلاں آیت سے پہلے رکھنا اور فلاں آیت کو اس سے بعد میں رکھنا، اس صورت میں رکھنا اور اس صورت میں نہ رکھنا۔ یہ بھی ساتھ تعلیم دیتے گئے تاکہ جو اوپر لکھا ہوا ہے لوہے محفوظ پر، اس میں اور اس میں کوئی فرق نہ رہے۔ اب میں بات سمجھا سکا کہ نہیں؟ تو نجمن نجمن پڑھتے جاؤ اور اندر اتارتے جاؤ، یہ محبت نہ ہوگی اور العزیز زبردست کا وہ خوف بھی دل میں نہ ہوگا تو آپ شترے بے مہار ہو جائیں گے، اس سے کچھ حاصل نہ کر سکیں گے۔ تھوڑا تھوڑا کریں۔ کس کی طرف سے نازل ہے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلی، جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، وہ الرحمن۔ اب بات سمجھ آئی جی؟ عطائیں دیکھیں نا اس کی، یہ زمین کیوں بنائی؟ چلو یہی سمجھ لیجیے، کیوں بنائی انہوں نے؟ اللہ کو کیا فائدہ؟ تو چٹیل سی کوئی چیز بنا دیتا تب بھی اس کو آپ رہ سکتے تھے، نہیں، پوری زندگی کا سامان اس کے اندر رکھا۔ جس مٹی سے مل کر بنایا تھا، اس مٹی میں خالی مٹی تھی کہ لوہا بھی تھا؟ تانبا تھا، پیتل تھا، سلفر تھی، کیلشیم تھی، میگنیشیم تھی، فاسفیٹ تھی،
وہ ساری چیزیں پہلے زمین کی تہیں بناتے ہوئے اس کے اندر رکھی. یہ رحمان کی بنائی ہوئی زمین ہے, پیار کرو اس سے. تہیں بنائیں, کہیں کیلشیم زیادہ رکھا, کہیں پوٹاشیم زیادہ رکھا, کہیں میگنیشیم زیادہ رکھا, کہیں سوڈیم زیادہ رکھا. نکلتے ہیں یہ سوڈیم کلورائڈ ہے, نمک کی کانیں نکل آئیں. یہ زمین کے اندر رکھی ہوئی ہیں چٹانیں, بہت بہت بڑی چٹانیں. یہ پانی ان سے لگ لگ کے اوپر سرفس کے اوپر بھیجتا رہتا ہے. یا اللہ, پانی کے اندر ایسی کاٹ, یہ تو جو لوہا ہوتا ہے بڑا سخت ہوتا ہے, اس کے ذرے کیسے بنتے ہوں گے؟ کہتے وہ رحمان تمہارا بنا رہا ہے, وہ بنا کے پانی میں شامل کر کے اوپر بھیجتا ہے. تم فصل لگاتے ہو, یہ فصل کے اندر داخل ہوتا ہے, اس کے پھل میں پہنچتا ہے, جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے ایک ایک چیز تم تک پہنچاتا ہے. اگر انسان کی غذا متوازن ہو تو بیمار نہیں ہوتا. جب توازن اس کا ختم ہوتا ہے, کبھی کوئی چیز بڑھ جاتی ہے, کبھی کوئی چیز کم ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے, پوچھ لیجئے ان سے, انہی چیزوں کو زیادہ کر دیتے ہیں, انہی چیزوں کو کم کرتے ہیں, وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. حکمت کی بنیاد یہ ہے. کتنا پیارا ہے وہ اللہ جس نے ہماری صحت کا خیال رکھتے ہوئے, ہماری خوشیوں اور خوشحالیوں کا خیال رکھتے ہوئے, ہمارے کھانوں کا خیال رکھتے ہوئے زمین کے اندر اس طرح چیزیں رکھ دیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے باہر سے لے کر نہیں کھانی پڑتی. یہ اندر سے جو چیزیں متوازن کسی علاقے میں پیدا ہوئی ہیں, اسی علاقے کے لوگوں کو انہی چیزوں کی ضرورت ہے. کوئی سرد علاقے ہیں, کوئی مرطوب علاقے ہیں, کوئی بہت گرم علاقے. اللہ میاں ان ساری چیزوں کے حوالے. اور پاکستان تو اللہ نے مجھے ایسا دیا جو سرد بھی ہے, وہ گرم بھی ہے, وہ مرطوب بھی ہے, 4 موسم, 4 فصلیں دیتا ہے مجھے. کبھی سندھ میں ہو جاتی ہے, کبھی پنجاب میں ہو جاتی ہے, کوئی چیزیں ادھر نہیں ہوتی تو بلوچستان سے آ جاتی ہیں وہ چیزیں جس کی مجھے شدید ضرورت ہے. وہ ڈرائی فروٹ جو مجھے ملتا ہے, کہاں کہاں سے اللہ مجھے پہنچاتا ہے. رحمان. اور آسمان بنایا وہ کس کے لیے؟ انسان متکون 2 چیزوں سے ہے, ایک جسم ہے, ایک روح ہے. یہ سارا جو میں نے بتایا ہے یہ صرف جسم کو پروان چڑھانے کے لیے, جسے آپ اردو میں کہتے ہیں اللہ پالن ہار ہے, جس کے لیے عرب رب کا کلمہ استعمال کرتے ہیں. یہ رب کی صفات ہیں. اور جہاں پانی نہ ہو وجعلنا کل شیء حی من الماء, جہاں پانی نہ ہو وہاں پر انسان اگر بستے ہوں تو فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فلاں جگہ پہ جو پانی میں نے رکھا ہوا ہے نا, اس کے بخارات بناؤ. اس سورج کو کہو کہ اس کے اوپر شعاعیں ڈالے. سورج شعاعیں ڈالتا ہے, وہاں سے بخارات اٹھتے ہیں. جب ابھی بخارات ہوں تو وہ بھاری ہوتے ہیں یا ہلکے ہوتے ہیں؟ بھاری ہوتے ہیں نا. تو بھاری چیز نیچے آتی ہے کہ اوپر جاتی ہے؟ نیچے آتی ہے. لیکن وہ کہتا ہے ہواؤں کے فرشتوں جاؤ ہواؤں کو چلاؤ تاکہ اسے نیچے سے اٹھائیں اور اوپر لے کر جائیں, اور اس جگہ تک لے کر جائیں جہاں میرے بندے نے نیچے بیج لگایا ہوا ہے, اور اتنی اوپر لے جاؤ جہاں پہ ہر چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اس پانی کو دوبارہ ٹھنڈا کر دو, وہ دوبارہ قطروں کی صورت میں آ جائے گا, تو اسے برسا دو, میرے بندے کے پانی مل جائے گا. وجعلنا کل شیء حی من الماء, تو اس پانی کے ساتھ اور زمین کا پانی اور اوپر کا پانی مل کر اس کی وہ غذا تیار کر دیتے ہیں. کوئی ہے ایسا انتظام کرنے والا؟ یہ میں نے آسمان کی بات نہیں کی, ابھی آسمان سے نیچے کی بات کر رہا ہوں. بلندی سے نیچے بھیجتا ہے.
انسان کی دوسری چیز اس کی روح ہے. روح کی تقویت کے لیے جس طرح غذا بندے کو دنیا میں یہ جو زمین سے نکلتی ہے نہ ملے تو کمزور ہو جاتا ہے. اسے زیادہ کھا لے تب بھی بیمار ہو جاتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایک تناسب کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ، تھوڑا تھوڑا کر کے تو صحت مند رہتا. اسی طرح روح کی غذا اللہ کا کلام ہے. کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام. زمین سے مٹی اٹھائی تھی تو زمین سے اس کا انتظام کیا جسم بنانے کا. اس کو جو ہدایت دینی ہے روحانی دینی ہے، اس کی روح کو پاکیزہ کرنا ہے، اس کے لیے اپنا کلام اوپر سے نیچے اتارتا ہے. یار ایک انسان کے لیے رحمان کتنا کام کر رہا، اور یہ رحمان کے لیے کتنا کام کرتا ہے یہ انسان. سوچئے ذرا. سوچئے ذرا اس بات. دوسروں کو چھوڑیے، اپنے بارے میں سوچیے. دوسروں کو نہ سوچیے کہ وہ نہیں کرتا، میں کتنا کرتا ہوں. رحمان تو میرے لیے اپنی ساری قوتیں لگا دے، پھر وہ دی ہوئی قوتیں ساری جو ہیں وہ اللہ کی ہوں تو میں اللہ ہی کے لیے وہ قوتیں نہ لگاؤں، وہ صلاحیتیں نہ کھپاؤں. یہ وقت کس کا دیا ہوا ہے؟ وہ وقت نہیں دوں تو میں اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہوں. میں کچھ بے خوف ہو گیا، اب مجھے پرواہ نہیں رہی. یہ ایک رشتہ ہے اللہ سے، اس سے باندھ کے رکھنا ہے اپنے آپ. الرحمن علی العرش استوى، متمکن ہوا کس پر؟ عرش پر. اچھا یہ بات صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہی جا رہی ہے؟ کہ وہ عرش پر متمکن ہوا ہے، کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ خود کیسا ہے؟ تو کیسے پتہ کہ وہ کیسے بیٹھ گیا ہے؟ جس طرح تم بیٹھتے ہو اس کو سمجھانے کے لیے مجھ کو چابے ہے. یہاں حکمران جب آتا ہے دنیا کا تو ایک تخت پر بیٹھتا ہے، کرسی پر بیٹھتا ہے، ایسا ہی ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کلمہ استعمال ہوا ہے، ورنہ وہ کیسے بیٹھا ہے، وہ تخت کیا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ مخلوق کا دماغ جو بنایا ہے وہ دنیا ہی کی چیزوں کے لیے بنایا ہوا ہے. مخلوق خالق کو نہیں جان سکتی. جو چیزیں اس نے خود نہیں بتائیں تو مخلوق خود نہیں جان سکتی. جو نہیں جان سکتی وہ ہیں رویے. جو کر سکتی ہے، مثال کے طور پہ سائنٹسٹ ہے کہ نئی چیزیں ایجاد کر لیتا ہے، اس کی پہلے جسم کے اندر دماغ کے اندر قوت دے کر بھیجا ہوا ہے، اس لیے وہ کر لیتا ہے. لیکن کسی کو پاس یہ قوت نہیں کسی بھی انسانی جسم کے اندر کہ رویے کس طرح بنانے ہیں اس کو بھی بتا سکے. معاشرے کو چلانے کے لیے قانون کیا ہونا چاہیے وہ بتا سکے، یہ انسان کے بس کا روگ نہیں ہے. وہ رحمان نے اوپر سے خود نازل کی. پھر انسان نے ان کو پڑھنا ہے تو یہ روش ہوگی تو وہ بات سمجھ آئے گی، یہ روش نہیں ہوگی تو وہ بات بھی سمجھ. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. لہو لام کے لیے، ہو اس کے لیے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. وما فی الارض، وما بینہما، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ ہوا، یہ خلا، اتنی جگہ ایسی ہیں جہاں جا کے یہ کشش ثقل کام ہی نہیں کر رہی ہوتی.
کہاں تک رکھنا ہے کہاں تک نہیں رکھنا، یہ سارے حساب کس نے لگا کے رکھے ہوئے ہیں؟ جو عرش پر متمکن ہے، جو ساری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، جس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، سمندروں کے اندر کی مچھلی کو بھی جو خوراک پہنچاتا ہے، اور ایک ایک کا پتہ ہے کس کو ملی اور کس کو نہ ملی۔ اچھا، اس کا پتہ ہے، کیڑوں مکوڑوں کا پتہ حساب رکھا ہوا ہے اللہ نے، تو میرا بھی رکھا ہوگا کہ نہیں؟ جی، مجھے تو اشرف المخلوق بنایا ہے، تو یہ کبھی نہ آئے کہ میں اللہ کی نظر میں نہیں۔ ہاں، دنیا امتحان گاہ ہے، آزمائش تو آئے گی، امتحان دینا ہے نا، تو زیادہ نیک لوگوں کی زیادہ بڑی آزمائش ہوتی، اس سے دل برداشتہ ہونے کی بجائے اگر اندر محبت کا جذبہ ہوگا تو محبت اور بڑھے گی نا، کہ اس کا مطلب اللہ نے مجھے پیار کیا، آزمائش کر کے مجھے کوئی بڑا انعام دینا چاہتا ہے، کربلا میں کھڑا کر کے شہید کروا کے، میرے بچوں کو میرے سامنے شہید کروا کے مجھے خلت فاخرہ سے نوازنا چاہتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو آزمائش میں آدمی ہار جاتا ہے۔ اس آزمائش میں پورا اتر کے رحمان نے سارے رستے بنا دیے، سارے رستے سجھا دیے، اور ایک ایک اندر بھی اتار دے اگر تقویٰ ہے تو۔ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتُ الثَّرَى، ثرا کہتے ہیں وہ جو میں نے کہا تھا نا ابھی، نیچے پانی کے ساتھ ملی ہوئی جو گیلی مٹی ہوتی ہے اس کو ثرا کہتے ہیں۔ یہ اندر جو پہاڑی سلسلے جو نیچے چل رہے ہیں ان کے ساتھ پانی ٹکرا ٹکرا کے ان کے ساتھ وہ ذرات لے کر آتا ہے، اور یہ گیلی مٹی نیچے رہتی ہے، اوپر والی گیلی مٹی کے ساتھ اس کا رابطہ ہوتا ہے، اور یہ اوپر ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں وہ ذرات۔ ڈاکٹر صاحب سونا بڑا مہنگا ہو گیا، اللہ میاں آپ کو سونا بھی کھلاتا ہے، کیا کیا چیزیں وہ دے دیتا ہے، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا اتنی چیزیں بھی مجھے عطا کرتا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے ہوا بند کر دے۔ ایک ایک نعمت یاد آتی ہے پھر اس کی۔ وما تحت الثرى، خشک مٹی کے نیچے جو گیلی مٹی رکھی ہوئی ہے، وہ اندر کے پانیوں سے جو گیلی ہو کے اوپر آتی ہے، وہ اپنے اثرات اوپر مرتب کرتی ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ، اگر یہ سارے بولیں گے تو سمجھ مجھے آئے گی، میں بھی نالائق آدمی ہوں، مجھے بھی نہیں سمجھ آتی، اس لیے آپ بولیں گے تو مجھے سمجھ آنی۔ ان تجہر، تے تو تم کے لیے آگی مخاطب کی علامت اور مضارع کی علامت ہوگی، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل میں ترجمہ کریں گے، باقی رہ گیا جہر۔ کچھ نمازیں سری ہوتی ہیں، کچھ نمازیں جہری ہوتی ہیں۔ جہری کنہیں کہتے ہیں؟ جس میں امام اپنی آواز کو بلند کرتا ہے، تو آواز کا بلند کرنا جہر کرنا کہلاتا ہے۔ یجہر وہ آواز بلند کرتا ہے یا کرے گا، اور تجہرو اجہرو نجہرو ہم بلند کرتے ہیں یا کریں گے۔ تو یہ تو کلمہ ہماری ہی زبان میں استعمال ہونے والے جہری نماز سے ہمیں سمجھ آ گیا۔ ان تجہر، اگر تم آواز کو بلند کرو، بالقولی میں اپنی خاص تمہاری قول، اپنی گفتگو میں، اپنی بات میں اگر تم اپنی آواز کو بلند کرو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ، بے شک وہ جانتا ہے، السر، سر کہتے ہیں چھپی ہوئی بات کو، سر کسے کہتے ہیں؟ نہیں ابھی نہیں سمجھ آیا، ابھی نہیں سمجھ آیا۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں سری بھی اور جہری بھی،
جہر میں امام آواز بلند کرتا ہے، اور جو سر ہوتا ہے اس میں آہستہ آہستہ آواز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بہت ہلکے آپ بولتے ہیں، دوسرا نہیں سن پاتا لیکن پورا تلفظ کرتے ہیں. وہ جہری بھی وہ اخفا جو چھپا لی گئی، یہ ہے وہ چھپانے اور سر میں فرق. میں بات سمجھا سکا جی؟ سر اور اخفا. یعنی وہ جو تم نے چھپا رکھی ہیں اس طرح کی ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں، لیکن اس وقت تم صرف اس ایمان کو اندر سے نکال چکے ہو کہ اللہ تمہیں ڈائریکٹ دیکھ رہا ہے. نہ محبت ہے نہ خوف ہے تمہارے دل میں. تنہائی کے گناہ جو کرتے ہو یہ سوچ کر کرتے ہو کہ یہ میں نے اس سے چھپ کر کیے، اور اگر یہ نہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ ہمارے لیے کہہ دیا. ہم تو جانتے بوجھتے ہوئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی وہ حرکت کر جاتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. اسے بغاوت کہتے ہیں. لیکن رحمان کا کلمہ چونکہ شروع آ گیا ہے اس لیے وہ نہیں کلمہ اختیار کیا. اپنے بندوں کے بارے میں اللہ کی رائے بہت اچھی ہے. تم بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، تم سمجھتے ہو کہ نہیں دیکھ رہا تو تم کر جاتے ہو. جذبات کا غلبہ ہو تو آنکھیں چندھیا جاتی. یہ ہمارے لیے نرم کلمہ استعمال کیا ہے، ورنہ جانتے بوجھتے دیکھتے ہوئے بھی کوئی رب کی مخالفت کرے گا تو وہ رب کا باغی ہے کہ گناہ گار ہے؟ وہ تو جانتے بوجھتے ہوئے کر رہا ہے. تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بھی، وہ جو سر ہے، بلکہ اس سے مخفی تر بات کو بھی جانتا ہے. اسے سارا پتہ ہے. دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا آدمی، عالم تو ہو سکتا ہے، علامہ ہو سکتا ہے، علامۃ الدہر بھی سنا ہوگا، سارے زمانے سے زیادہ جاننے والا ہو سکتا ہے، بلکہ سارے انسانوں سے جاننے والا بھی ہو سکتا ہے. اسے عالم الناس کہتے ہیں. اللہ کے لیے یہ کلمہ نہیں ہے، یہ انسانوں کے لیے. اللہ نے اپنے لیے علیم کا کلمہ استعمال کیا. جب تم تھے ہی نہیں، تم کیا کیا کرو گے میں اس وقت بھی جانتا تھا. جب تم موجود ہی نہیں تھے مجھے اس وقت بھی پتا تھا کہ جب تمہیں یہ مواقع دیے جائیں گے تم کیا کیا کرو گے. کہ علیم فعیلون کے وزن پر آیا ہے جس کے معنی ازل سے ابد ابد ہیں، اور اس سے پہلے بھی العلیم کہا ہے، اس کے معنی کہ اس جیسا کوئی دوسرا ہے. تمہارا واسطہ مجھ سے ہے، یہ خیال رکھنا. وہ جو کسی نے کہا تھا نا، گناہ کرنے کو جی چاہے تو اس رحمان سے بچ کے کہیں جا کے کرنا، اس کی نظروں میں نہ آنا. تو بچ سکتا ہے آدمی رحمان کی نظروں سے؟ یہ وہ کچھ باتیں ہیں جو میں کہتا ہوں اندر اتر جائیں تاکہ ایمان تر و تازہ رہے. ایمان تر و تازہ نہ رہے تو پھر انسان وہ حرکتیں کر جاتا ہے جو اسے نہیں کرنی چاہیے. ایمان کو تازہ رکھیے. وہ جو رسول اللہ نے کہا تھا نا، صبح مومن ہوگا اور رات کو کافر، اور رات کو مومن ہوگا تو صبح کافر. اس کی ایمان کی کیفیت ڈواں ڈول. وہ محبت کی اس میں آمیزش کوئی نہیں ہے. رب کے مقام اور ہستی کا اسے احساس مر گیا ہے ہی نہیں. وہ ہر بات کو سن لیتا ہے اس لیے سمیعن ہے. تو خالی سمیعن تو نہیں، وہ السمیع ہے، العلیم ہے.
البصیر ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ کوئی کام کرتے ہوئے اگر دل میں یہ بات آ جائے کہ وہ العلیم جان گیا ہے میری اس بات کو، چور چوری کر رہا ہو تو اسے پتہ چل جائے مالک آ گیا تو چیز اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے۔ اگر یہ کیفیت آپ پہ بھی طاری ہو جائے تو گناہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔ یہ کیفیت طاری کیجیے۔ وہ جو ہے نا کہ مومن جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کے جسم پہ ارتعاش آ جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس کیفیت کے بغیر وہ ناممکن ہے۔ وہ صرف ڈرنے والی چیز نہیں ہے، وہ سراپا پیار ہے، اس کا نام الودود ہے، وہ سراپا ہی محبت ہے۔ اس لیے اس سے محبت ہی کیجیے۔ اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى۔ اللہ لا الہ، اللہ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، اللہ وہ ہے۔ لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ جب معبود کہتے ہیں تو دراصل ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کوئی پوجا و پرستش کے قابل ہے ہی نہیں۔ آپ کہتے ہوں گے شاید میں کہہ رہا ہوں لات عزا منات اس قابل نہیں ہے، نہیں وہ تو مٹی کے ڈھیر ہیں، میں تو نہیں کہتا، لیکن کچھ پوتر ہستیاں ہیں جن کو آپ یہ مقام دے چکے ہیں، وہ مقدس ہیں، اکابرین نے فرما دیا ہے، آپ اس کی بات کو مان جاتے ہیں۔ پیر صاحب نے کہہ دیا ہے، ہمارے استاد محترم نے کہہ دیا ہے، کیا ہستی اس استاد کی، کیا ہستی اس پیر کی، کیا ہستی اس عالم کی العلیم کے مقابلے پر۔ وہ الہ ہے، الہ کہتے ہیں جس کے سامنے عبادت کے مراسم بھی طے کیے جائیں، اس کو سجدہ کیا جائے اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کی یاد بسائی جائے، جس طرح 5 دفعہ دن میں کئی رکعتیں پڑھ کر اس کو زندہ یاد کو کرنے کے لیے ایک فنامنا بنایا ہے میرے رب نے۔ ہم تو رٹے ہوئے جملے کیا کہ آ جاتے ہیں نا، وہ باتیں ہیں، وہ راز و نیاز ہے جو رب سے ہم کرتے ہیں نماز میں جا کے۔ بس روح بلالی اندر سے مر گئی ہے، اس روح کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور معبود کہتے ہیں اس ہستی کو جس کا کہا مانا جائے، یہ سب سے مشکل کام ہے، یہ سب سے مشکل کام۔ جس کو بھی بڑا جائے مانے نا کوئی، تو اسے پتہ ہو یا نہیں ہو، اس کے سامنے جھکنا اس کی فطرت کا حصہ ہے، یہ وہ کر لیتا ہے۔ لیکن کہنا ماننا اور وہ بھی اس طرح ماننا وہ نظر ہی نہ آ رہا ہو، پھر یہ اندر سے محبت بھی اس سے ہو تو تبھی مانو گے نا، وہ خوف بھی ہو تبھی مانو گے نا، اس کو حاضر ناظر ماننا ہے تبھی مانو گے نا، اس کا کہنا ماننا ہے۔ یہاں ایک اور مشکل آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے امی کا کہنا مانو، وہ اللہ ہی کہتا ہے کہ معبود ہی کہتا ہے کہ اپنے ابو کا کہنا مانو، وہی کہتا ہے اپنے بزرگوں کا کہنا مانو، وہ کہتا ہے اپنے شوہر کا کہنا مانو، باقاعدہ حکم دیتا ہے، وہ باقاعدہ حکم دیتا ہے اپنے اولو الامر کا کہنا مانو، جو تمہارا حکمران بنا دیا گیا اس کا کہنا مانو۔ تو ہمیں کیا ان کا کہنا ماننا چاہیے؟ اسی کو سمجھایا، یہاں مشروط ہے،
علی الاطلاق نہیں، علی الاطلاق صرف ایک ہستی کا کہنا ماننا ہے، وہ اس کا نام الہ ہے، اس کا نام معبود ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ مطلقاً جس کا کہنا ماننا ہے یہ وہ ہستی ہے۔ امی اور ابو کے بارے میں بھی کہہ دیا، امیر المومنین کے بارے میں بھی کہہ دیا، سب کے بارے میں کہہ دیا، شوہر کے بارے میں بھی کہہ دیا۔ جس کو میں نے نیکی قرار دیا ہے اس کا حکم وہ دیں تو تم نے کہنا ماننا ہے۔ دراصل کس کا کہنا ہے وہ پھر؟ اسی جذبے سے ماننا۔ میرا شوہر وہی بات کہہ رہا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، اب رویہ اور طرح کا ہوگا۔ میرا شوہر اپنی بات منوانا چاہتا ہے، اب رویہ اور ہوگا۔ میرے امی میرے ابو مجھے کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، گھر میں بھوک ننگ ہے، تم افسر لاگے ہو، کما لاؤ جس طرح بھی ملتا ہے۔ اب کہنا ماننا ہے؟ یہاں کہہ دیا ہے نہیں، وہاں بھی کہتے ہیں نہیں، تنہائی میں۔ سچ کا ہے نا، الایمان یزید و ینقص، کبھی ایمان بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے۔ تو آسان رستہ بتا دیتا ہوں محبت کے حصول کا۔ جب ایمان کی حلاوت اندر محسوس ہونے لگے تو اس کی پوجا اوپر سے زیادہ کر دو، تنہائی میں اس سے باتیں کر لو۔ میں نے نوافل میں یہ نہیں کہا یہ رٹا ہوا سنا دو، نہیں، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ باتیں جو ہیں وہ اللہ سے ہم کلامی ہیں، اور انہیں کلام کے اندر اللہ کا جواب ساتھ آ رہا ہوتا ہے۔ غور کرتے جاؤ تو پیار بڑھتا جائے گا۔ یہ تنہائی کے نوافل جو ہیں یہ محبت پیدا کرنے کے لیے، تھکاوٹ کے لیے نہیں ہے۔ اور وہ کس قدر دیتا ہے میں پورا رستہ جو آ رہا تھا گھر سے چل کر تو سلسل کے ساتھ یہ سوچتا چلا آ رہا تھا، آج تو تیری ہمت ہے ہی نہیں، پڑھائے گا کیا؟ بالکل یہ سوچتا چلا آ رہا تھا۔ اٹھنے کی بھی ہمت کم تھی۔ کل 10 بجے صبح گجرانوالے گیا ہوں، ٹھیک 4 بجے میں گھر پہنچا ہوں واپس، اور 4 بجے پھر گھر والوں کو اتارا اور پھر نکلا ہوں، یونیورسٹی گیا ہوں، 3 گھنٹے کی کلاس پھر پڑھائی ہے، پھر واپس آ کے گھر پہنچا ہوں سفر کر کے، تو حالت میری ٹھیک نہیں تھی۔ تو کیسے پڑھاؤں؟ تو تیری تو استطاعت ہے ہی نہیں، دینے والا اگر موجود ہے تو تجھے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ 70 سال کی عمر میں مجھے رب اس طرح کر دیتا ہے، میں ابھی جس طرح 17 سال کا ہوں، وہ قوت دے دیتا ہے۔ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ آپ کے سامنے ہے کہ میں بوڑھوں کی طرح پڑھا رہا ہوں۔ مت سمجھیے کہ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، مت سمجھیے کہ آپ اکیلے ہیں۔ اگر اس کو پیار آپ نے کر لیا ہے تو آپ کے ساتھ اللہ ہے یا نہیں؟ ان اللہ مع المتقین۔ آپ کا ایمان کہاں چلا گیا پھر؟ اور محلے کا گنڈا کسی کے پیچھے کھڑا ہو جائے نا طاقتور، تو بندہ چوڑا ہو کے چلتا ہے کہ کوئی ہاتھ لگا کے دیکھے، ایسا ہی ہے نا۔ اور جس کو یقین ہو جائے میرے پیچھے میرا اللہ ہے، کسی سے ڈر سکتا ہے؟ تمہاری حالت کیسے خراب ہو جاتی ہے؟ تو الہ کے ایک معنی پوجا و پرستش کرنا، مناسک عبادت طے کرنا، اور اس کا کہا ماننا۔ اب سوچئے ہم کہا کس کا مانتے ہیں؟ 47 سے لے کر کس کے قانون کے تحت ہم چل رہے ہیں؟ 37 کے ایکٹ کے تحت جتنے قوانین بنتے جا رہے ہیں ہم اسی کے تحت چلتے جا رہے ہیں، دور انگریز کی یاد تازہ کرتے ہیں۔
ہم نے تو کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ تو یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ میرے قائد نے تو کہا جب ان سے پوچھا کہ کسی نے کہ آپ تو بیرسٹر ہیں، قانونی طور پہ آپ کو نہیں پتا اگر کوئی ملک چاہیے تو اس کے لیے پہلے آئین چاہیے ہوتا ہے، تو آئین بنایا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے 1400 سال پہلے میرا حبیب دے گیا تھا۔ اس آئین کو آئین ماننا، بلکہ جنہوں نے اس آئین کو منوانے کی کوشش کی ہم نے انہیں بھی رد کر دیا، ہم نے انہیں بھی رد کر دیا۔ الہ اس زمانے میں جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اللہ کا کلمہ معروف کلمات میں سے نہیں تھا، اس وقت معروف کلمہ الہ ہی تھا، اس لیے ہمارے کلمے کے اندر بھی وہی ہے، کیونکہ اس وقت مشرکین مکہ الہ ہی استعمال کرتے تھے۔ لا الہ، پہلے انکار کرو، کوئی الہ ہے ہی نہیں، کوئی اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کے سامنے پوجا پرست کی جائے، اس کو متبرک سمجھ لیا جائے، اس کا فرمائے ہوئے کو آخری بات سمجھ لیا جائے، وہ تو ایک ہی ہستی ہے جس کا نام اللہ ہے، کوئی نہیں ہے اور۔ تو رویوں کے حوالے سے بھی ایک جملہ کہہ دوں جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی اجازت بڑی ضروری ہے، ورنہ آپ میرے خلاف کوئی نہ کوئی مہم چلا دیں گے۔ یہ آپ کے دل میں کیسے خیال آیا؟ اور کرتے ہی ایسے ہیں لوگ۔ گھر کے اندر آپ نے اپنی اہلیہ کو کوئی کام کہنا ہو تو یہی کہتے نا، اور یہ کرو میں کہتا ہوں، تمہیں میری گل سمجھ نہیں آئی، کرو ایسا۔ اگر نہ کرے تو آپ کو چیلنج ہو جاتا ہے۔ بیوی کا بھی یہی رویہ، وہ کہتے میں کہتی ہوں۔ اور آپ کی پروڈکشن، آپ کے بچے ہوتے ہیں جیسے آپ ویسے آپ کے بچے، وہ کہتے ہیں بابے چپ کرو، ایسی کہنے ہیں۔ گھر میں لڑائی ہو رہی ہے اسی بنیاد پر۔ آئے رویے بدل کے اگر یوں کہیں کہ اہلیہ اللہ یوں فرماتے ہیں، رویہ بدل جائے گا۔ اب کہنا اس نے اس لیے نہیں ماننا کہ میرے مقابل جو کھڑا ہے وہ کہہ رہا ہے میرا ایک بات مانو، وہ کہہ رہا ہے کہ اہلیہ اللہ یوں کہتے ہیں، ایسا کر لیتے ہیں۔ بیوی بھی کہے رسول اللہ نے یوں فرمایا ہے، ایسا کر لیتے ہیں۔ اب رسول اللہ کی بات کہی ہے تو اپنے مقابلے میں جس طرح بیوی کے ساتھ رویہ ہوتا ہے وہ رسول اللہ کے ساتھ تو نہیں نہ ہو سکتا، تو پھر آدمی کے رویے میں سختی آئے گی کہ نرمی آئے گی؟ بچے بھی کہیں کہ امی جان، ابو جان، ہم نے تو یونیورسٹی میں پڑھا ہے اسلام تو یوں کہتا ہے، اب لڑائی ہوگی؟ آپ نے اسلام کی جگہ پر، اللہ کی جگہ پہ، رسول کی جگہ پر میں کو لے آئے ہیں۔ میں کہتا ہوں، ہم کہتے ہیں، ہمارے کہتے ہیں۔ اسی کہتے کے اندر یہ فرقے سارے علماء کی وجہ سے بنے ہیں، کسی اور کی وجہ سے بنے ہیں؟ علماء کی وجہ سے۔ میرا عالم کہتا ہے ہوتا ہے، میرا عالم یوں کہتا ہے۔ بس جس کا کہا مانا جائے، یہ دماغ میں رکھیں، کوئی نہیں ہے، پہلے یہ مانو لا الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں جس کا کہا مانا جائے الا اللہ، سوائے ایک اللہ۔ جب تک یہ نہیں مانتے محمد رسول اللہ کہنے کا یارہ ہی نہیں ہے، اس لیے اسے سامنے رکھا۔ پہلے مانو رسول اللہ کی ساری اہمیت کیا ہے، ورنہ وہ بھی عرب میں پیدا ہونے والے ایک عام آدمی ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے چن لیا، نبی الزماں بنا دیا، قیامت تک کے سارے زمانے کا نبی بنا دیا، رسالت ان کو دے کر، اپنا پیغام دے کر اپنا رسول مان لیا۔
وہ اللہ کے رسول، وہ اللہ کے نبی۔ اور قرآن حکیم میں اپنے کلام کے اندر اللہ نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ تو وہی ہوتی ہے جو ان پہ نازل ہوتی ہے۔ تو سرکار کی باتیں وہی ہیں۔ ہم کس کا کہنا دراصل مان رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے تمہارا رسول جو دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ اس سے۔ تو اس لیے اطاعت کس کی کرنی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور یہاں ترکیب دیکھیے، اللہ اللہ ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، الا ہوا سوائے اس سے ایک کے، وہ جس کا نام پیچھے آ گیا اللہ۔ اور یہ کلمہ اللہ بنا کیسے ہے؟ الہ ہی تھا کلمہ، تو وہ تو کچھ کام لات کرتا ہے، کوئی عزا کرتا ہے، کوئی منات کرتا ہے، کوئی محلے کا چودھری کرتا ہے، کوئی بادشاہ کرتا ہے، کوئی فلاں کرتا ہے، کوئی فلاں کرتا ہے۔ کہنا ہے لا الہ، ایک الہ رسول اللہ نے بتایا ایسا ہے جو سارے کام خود کر لیتا ہے۔ ہندو مت تھیالوجی کو دیکھ لیجیے، لکشمی دولت دیتی، وشنو زندگی دیتا ہے، شیوا تباہی دیتا ہے، الگ الگ خدا بنائے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ نے بتایا کہ ایک خدا ایسا ہے جو سارے کام خود ہی کر لیتا ہے۔ تو پھر جو سارے کام خود کر لے اس کو ماننا ہے کہ ایک ایک والے کو اس کا نام تو شروع میں لکھ دیا اللہ ہے، ہوا وہ ہستی جس کا نام پیچھے آ گیا۔ لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ لہو لام کے لیے، ہو اس کے لیے، اسماء اسم کی جمع ہے اسماء، اس کے نام ہیں۔ نام سے مراد بنیادی طور پہ تو نام اللہ ہی ہے۔ لفظ جلالہ کیا ہے؟ اللہ، جلالت الملک ان کا نام نامی ہے، اس دنیا کے شہنشاہ کا نام اللہ۔ اور یہاں پہ جن کا تذکرہ کیا جائے اسماء الحسنہ، وہ ہے اللہ، اس کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، اس کے سارے صفاتی نام ہیں۔ اور یہ صفاتی نام کے اندر اتنی برکت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ وہ آپ کے پیارے نام جو آپ نے کسی ہستی کو سکھا دیے ہیں یا کسی کتاب میں درج فرما دیے ہیں یا ابھی تک وہ پیارے نام آپ کے پاس محفوظ ہیں، میں ان سارے ناموں کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اجل القرآن ربیع قلبی، قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ آپ نے بھی کبھی اس طرح دعا مانگی؟ سرکار مانگتی تھی۔ اس کے پیارے پیارے نام ہیں، ان پیارے ناموں کا واسطہ دو۔ اور نہ کریں گے تو اس کا نقصان کیا ہے وہ بھی دیکھیے۔ یہ جو بر صغیر میں ہندو ہے، اس کی 4 کتابیں ہیں آسمانی، رگ وید، یجر وید، سام وید، اتھر وید، یہ 4 وید ہیں۔ ان کے اندر اللہ کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ ازل سے ہے، ابد ہے، نہ اس کی کوئی شباہت ہے نہ شبیہ،
نہ مایا ہے نہ گیس ہے، وہ عقل میں آنے سے بالاتر ہے۔ وہ حی محی ہے، وہ زندہ ہے، وہ زندگی دیتا ہے، احکم الحاکمین ہے، سارے حاکموں سے بڑا وہ حاکم ہے۔ آرین جب آئے تو ایگزیکٹ یہی توحید ان کے پاس تھی جو محمد رسول اللہ نے سکھائی، لیکن یہ واقعہ حضور سے 2500 سال پہلے کا ہے، 3500 سال پرانی بات سنا رہا ہوں۔ اس وقت یہ نازل ہوئی۔ اب آپ حیران ہوں گے تو ہندوؤں کے تو بڑے بت ہیں، اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں ان کے علماء نے ان کو سامنے رکھنے کے لیے اس جیسی شکلیں بنانے کی کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ دولت دیتے ہیں، دولت انسان کو بڑی پیاری ہے تو وہ لکشمی بنا دی ہے۔ اللہ خالق ہیں، اللہ خالق ہیں، یہ صفت ہے ان کی۔ جو خالق ہوتا ہے وہی یہ بتا سکتا ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ جس نے کار بنائی ہے وہی بتائے گا نا کیسے چلے گی۔ تو یہ ان کی کتابوں میں موجود تھا، تو انہوں نے برہما بنایا۔ یہ تو اللہ کی صفت تھی، اس کی شکل کس طرح بنائی؟ 4 منہ، چاروں منہوں سے ویدیں نکل رہی ہیں، ایک سے یجر وید نکل رہی ہے، ایک سے اتھر وید نکل رہی ہے، ایک سے سام وید نکل رہی ہے۔ گویا خالق نے ہی تو دینی ہے نا، اس لیے خالق کی انہوں نے تصویر بنائی ہے۔ اور 4 ہاتھ دیے ہیں، چاروں ہاتھوں کے اندر وہ چیزیں پکڑا دی ہیں جو ضروری ہیں۔ ایک ہاتھ میں ویدیں دی ہیں، چاروں سے نکلی ہیں، تو ایک ہاتھ میں انہوں نے 4 ویدیں پکڑی ہوئی ہیں۔ تو گویا کہا جا رہا ہے کہ الہامی باتوں کو ہی ماننا، تو وہ اس کی شکل بنا دی۔ دوسرے ہاتھ کے اندر گرز پکڑایا ہوا ہے، جب تم دین کی دعوت دو گے تو باطل لڑے گا، تم نے گرز استعمال کرنا ہے، اس کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ ایک ہاتھ میں کنول کا پھول ہے، ایک ہاتھ میں چرخ ہے، یہ جو اس وقت بھی ان کا انڈیا کا نشان ہے نا، دائرہ چکر، وہ اس نے پکڑا ہوا ہے۔ چکر تو اس بات کی علامت تھی کہ اس دعوت کو، یہ جو ویدیں ہیں اس کی دعوت کو انہائے عالم تک پہنچانا ہے، 4 سو پہنچانا ہے، وہ پورا چکر تو اس بات کی علامت تھا۔ اور ایک ہاتھ میں کنول کا پھول کہاں کھلتا ہے؟ پانی نہیں، جوہڑ میں، جہاں گندا پانی ہوتا، پانی میں نہیں۔ خوبصورت ترین، نازک ترین، عمدہ ترین، بھینی خوشبو دینے والا یہ پھول وہاں اگتا ہے۔ تم یہ دعوت کے لیے جو پہلا میدان بناؤ وہ امت کے غریب لوگوں کو بنانا، کوئی بلال پکڑنا، کوئی صہیب پکڑنا۔ میں کوئی بات سمجھا سکا؟ یہ پھول وہاں کھلیں گے جس کی خوشبو انہائے عالم میں پھیلے گی۔ اس کی انہوں نے شکلیں بنا ڈالی، خود کہتے ہو اس کی شبیہ کوئی نہیں تو شکل کیسے؟ یہ اللہ کی نہیں ہے، اس کی صفاتی نام کو پکچرائز کیا گیا۔ یہ ان کے علماء کی بات ہے، ویدوں میں ایسی کوئی بات نہیں۔ پتہ نہیں میں سمجھا سکا ہوں کہ نہیں؟ یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں، بہت بابرکت ہے۔ اور وہ جو ہندو کلچر تھا، جو ہندو علماء نے کہا، وہ اتنا زوردار ہے۔ لکشمی چوک دیکھا آپ نے؟ لکشمی کے اوپر تصویر دیکھی ہے؟ وہ اب توڑ دی گئی ہے، ابھی توڑی ہے۔ جو اس ڈی سی سے 2 ڈی سی پہلے تھا، جوید اس کا نام تھا، اس نے وہ توڑی ہے کیونکہ وہ جگہ اس نے خرید لی ہے۔ بہت خوبصورت تصویر، بت بہت پیارا لگا ہوا تھا،
جو لکشمی چوک جاتا تھا پہلے نظر اس پہ پڑتی تھی۔ لکشمی میں مسلمان تاجر آج کام کرتے ہیں، ان کا بھی ایمان یہ ہے کہ شہر میں جہاں مرضی کام کر کے دیکھ لو وہ دولت نہیں ملتی جو چوک لکشمی میں ملتی۔ اب ہمارے ایمان کا تو یہ حال ہو گیا۔ یہ مسلمان ہیں سارے جن کی یہ سوچ۔ باہر کوئی دکان اگر 50 لاکھ میں ملتی ہے وہاں 5 کروڑ میں ملتی ہے، لے لیتے ہیں کیونکہ لکشمی یہاں پر ہے۔ جی بے شمار بٹ کڑائی، ایک ایک دکان جو ہے۔ اچھا اس کی برکت دیکھیں، میں شمالی علاقہ جات میں گیا، وہاں بھی بٹ کڑائی، اور میں نے خود وہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے ان کی، اس میں نماز پڑھتے ہیں۔ میں کہا یہ سارے ملک میں لاہور شہر میں پھیلی ہوئی بٹ کڑائی بٹ کڑائی بٹ کڑائی، اتنی شاخیں تم نے کھول دی ہیں؟ کہنا ہماری تو ایک ہی دکان ہے، ہماری کوئی شاخ نہیں۔ اس کے نام سے دنیا کماتی جالی جا رہی ہے، لکشمی میں کھلی ہوئی بٹ کڑائی سے۔ میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ اللہ کرے میری باتیں اندر اتر جائے، اللہ کرے۔ اللہ کے صفاتی ناموں کا واسطہ دے دے کر پکارا کرو۔ یہ سچ کہہ رہے ہیں، محبت کی کمی گھر میں ہو گئی، ودود کو پکارو۔ ملے گی، محبت ملے گی۔ صفاتی ناموں کا ساتھ ہمیں ایگریمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کس کے ساتھ؟ ہندوؤں کے ساتھ، کہ تمہارا بھی خدا تو وہی ہے، ہمارا بھی وہی ہے۔ جب تک علماء موجود ہیں انشاءاللہ لڑائی بڑھے گی، کم نہیں ہو سکتی۔ جب تک علماء موجود ہیں یہ لڑائی بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ حل ٹائم تو نہیں ہو گیا؟ تو آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں ہے۔ فلو اتنا پاورفل تھا کہ وہ کچھ بول ہی نہیں سکی۔ اللہ لہ الاسماء الحسنی۔ اور ضروری نہیں ہے کہ عربی میں ہی نام لے کر پکارو، اس کے صفاتی نام ہیں، وہ تمہیں کہنے نہ بھی آئیں تو اردو میں ہی نام لے لے کے۔ اور جس طرح اللہ انسان اپنے کسی پیارے سے باتیں کرتا ہے، تنہائی میں اس سے راز و نیاز کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو سمجھانے کے لیے، شادی کے شروع میں جب بیوی سے محبت ہوتی ہے وہ چپ چپ کر کے باتیں کرتے ہیں نا، کرتے رہے ہیں، شرماتے کیوں ہیں بتائیں؟ یہ انداز کبھی پیار کا اللہ سے ہو جائے، اس کے رسول سے ہو جائے، اندر کی دنیا لوگوں تبھی بدلتی ہے ورنہ نہیں بدلتی۔ میں نے جو پھیلا کر کہا ہے وہ بس یہی جملہ کہا، اللہ سے پیار کرنا سیکھو۔ جس سے پیار ہوتا ہے اس کا ایک خوف ہوتا ہے ساتھ، میری کسی وجہ سے ناراض نہ ہو جائے، بس اسی کا اللہ کے سامنے خیال رکھنا، میری وجہ سے وہ پیارا مجھ سے روٹھ نہ جائے، کہیں منہ نہ موڑ لے، میرے کرتوتوں کی وجہ سے اس نے تو منہ موڑ لیا، نہ گھبراؤ، وہ نہیں منہ موڑتا۔ تمہیں آزمائش کی گھاٹی پہ چڑھایا ہے، پتہ نہیں بڑا انعام دینے کا فیصلہ کر لیا، تمہیں تو نہیں نہ پتہ، تو خود ہی اس کے بارے میں فیصلے نہ کرو کہ میں اس کے عذاب میں آ گیا ہوں۔ کیوں؟
نیکی پہ چل رہے ہو تو یقیناً آزمائش میں ہی آئے ہو، تو اب تھوڑا سا صبر کے ساتھ وقت گزار لو، بس اس کے حکم عدولی نہ ہونے پائے۔ تنہائی میں اس سے باتیں کریں، اللہ آپ تو جو چاہیں سو کریں، میں مشکل میں ہوں، تو نے مجھے بنایا مشکل میں ہے، اس طرح کا بنایا ہے، اس بات سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میرا یہ وقت ٹال دے۔ اللہ کے لیے مشکل ہے؟ نہیں، مجھے کھانسی بہت زیادہ ہو رہی ہے، مجھ سے بولا نہیں جا رہا، تو اللہ کو پہلے مجھے جوشاندہ پلانا ہے؟ مجھے کہا ہے کہ تم علاج کرو اپنا، شفا ہم دیں گے، لیکن اللہ کو تو آپ پیار اگر ہے تو بندہ کہتا ہے اللہ جوشاندے سے پیچھے کیوں لاتا ہے؟ تیرے پاس تو کن فیکون کی قوت ہے، کن کہہ اور مجھے ٹھیک کرنا کر دے۔ وقت تو وہ لگائے نا جس کے پاس قوت نہ ہو، تیرے پاس تو ساری قوتیں ہیں، تنہائی میں اس سے باتیں کریں، پیار بھی نصیب ہوگا، ساتھ ساتھ انعام بھی ملیں گے، اور رب کسی لمحے کہہ دے ویل ڈن، کامیاب ہو گئے کہ نہیں؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جس طرح پیار سے باتیں تنہائی میں کریں گے تو وہ اس دن کہہ دے گا ویل ڈن، فرشتوں کو بلا کر کہے گا کہ میرے بندو بات سنو، جب میں انسان کو بنانے لگا تھا تو تم نے کہا تھا کہ اس انسان کو کیوں پیدا کرنے لگے ہو جس کو خود مختار بنا رہے ہو۔ خود مختار پہلے بنایا تھا جنوں کو، دیکھا نہیں فساد برپا کرتے ہیں، یہ بھی فساد برپا کر دیں گے، اور جب آپ کو تنہائی میں یوں باتیں کرتے اللہ دیکھے گا، فرشتوں کو بلا کر کہے گا فرشتوں تم نے کہا تھا نا کہ اس انسان کو کیوں بناتے ہو؟ اس وقت میں نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور تمہیں بتاؤ میں کیا جانتا تھا۔ اس بندے کو دیکھو، اس نے مجھے دیکھا ہوا ہے؟ کہ نہیں۔ میری جنت نہیں، میرے دوزخ نہیں دیکھے، پھر بھی کتنا مجھ سے ڈرتا ہے، کتنا پیار مجھ سے کرتا ہے، تنہائی میں مجھ سے مدد مانگ رہا ہے۔ میں نے اس لیے بنایا تھا تنہائی میں مجھے پیار کرے گا۔ اب سمجھ آ گئی وہ جو وہاں پہ جملہ کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہ اس کا مکمل جواب نہیں تھا، مکمل جواب اس دن ملنا ہے جب فرشتے کو اللہ یہ بتائیں گے دیکھ یہ کیا کر رہا ہے۔ اگر وہ تنہائی میں چھپ کر وہ باتیں جو کر رہے ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کی ہوں تو اللہ پھر کہے گا اس طرح؟ آپ تو اللہ کی پلاننگ الٹی کرنے لگے۔ جو کسی کی پلاننگ کو خراب کرتا ہے وہ اسے خراب تباہ کر دیتا، اللہ کی پلاننگ کو الٹا نہ کرنا۔ آگے ایک نبی اللہ کا ذکر آ گیا ہے حضرت موسیٰ کا، انشاءاللہ اگلی دفعہ وہ کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔